لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ سورہ مبارکہ ہود کی آیت نمبر 49 کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ یہ بات غیب کی چھپی ہوئی خبروں میں سے ہے جسے ہم آپ پر وحی کے ذریعے بھیج رہے ہیں۔ اس سے پہلے نہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جانتے تھے اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قوم والے، تو برداشت سے کام لیجئے، کیونکہ یہ حقیقت ہے کہ بہترین انجام متقین یعنی فرائض الہیہ کے ادا کرنے والے اور خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی سے بچنے والوں ہی کا ہوگا۔ تفہیم القرآن میں اس آیت کے ذیل میں لکھا ہے کہ یہ ہے پیغام اس آیت کا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح آخر کار حضرت نوح علیہ السلام کا بول بالا ہوا، خدا کے اسی قانون کے مطابق آخری کامیابی حق پرستوں کے لیے مقدر ہے۔ لہذا اس وقت جو مصائب و شدائد سے آپ گزر رہے ہیں، مخالفتوں کا جو طوفان آپ کے خلاف امڑ رہا ہے، اس پر بددل نہ ہوں، صبر و سکون کے ساتھ اپنا کام کیے جائیں، آخری کامیابی آپ ہی کا مقدر ہے۔ تفسیر جلالین، تفسیر تبیان اور تفسیر روح المعانی میں لکھا ہے اس آیت کے ذیل میں کہ مطلب یہ ہے کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جس طرح حضرت نوح علیہ السلام کو سخت سے سخت تکلیفیں پہنچائی گئیں مگر انہوں نے صبر سے کام لیا اور آخر کار انہی کو کامیابی ہوئی، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی صبر سے کام لیجئے، آخر کار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کامیابی نصیب ہوگی۔ فصل الخطاب میں علامہ علی نقی صاحب نے اس آیت کے ذیل میں لکھا کہ محققین نے نتیجے نکالے کہ حضرت نوح علیہ السلام کا صبر و ضبط خدا کی نگاہ میں مثالی تھا۔ اب یہ تصور کرنا کہ معاذ اللہ وہ خدا کی مرضی کے خلاف بار بار اپنے قوم کے لیے بد دعا پر بد دعا کیے ہی چلے جاتے تھے، بالکل غلط ہے۔ تفسیر کبیر میں لکھا ہے کہ امام غازی نے نتیجہ نکالا کہ مومن کی آخری کامیابی اس کے صبر کا نتیجہ ہوتی ہے۔ تمام انبیاء علیہ السلام کے قرآنی واقعات یہ ظاہر کرتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام کے لیے علم غیب ضروری نہیں، اور خدا پر واجب نہیں کہ جس کو نبی بنائے اسے علم غیب بھی عطا کر دے، تاکہ یہ نتیجہ نکالا جائے کہ جو غیب کو نہ جانتا ہو وہ نبی نہیں ہو سکتا۔ اور اسی بنا پر خود جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے متعلق متعدد بار ارشاد فرمایا کہ میں غیب نہیں جانتا۔ قرآن مجید میں اس کی حکایت موجود ہے، اور اسی آیت مجیدہ میں بھی خداوند کریم صاف ارشاد فرماتا ہے کہ یہ غیب کی باتیں ہیں، ہم بذریعہ وہی آپ کو اطلاع دے رہے ہیں، ورنہ اس سے قبل نہ آپ ان کو جانتے تھے اور نہ آپ کی قوم کو ان چیزوں کا پتہ تھا۔ اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ شیعہ اپنے ائمہ علیہ السلام کو عالم الغیب کہتے ہیں، وہ محض مذہب شیعہ کو بدنام کرنے کے لیے ایسا کرتے ہیں، ورنہ مذہب شیعہ کا اس عقیدہ فاسدہ سے کوئی ربط نہیں ہے، اور شیعہ کا یہ عقیدہ ہے کہ عالم الغیب صرف اللہ ہے، اور انبیاء و ائمہ علیہ السلام صرف اتنا جانتے ہیں جتنا خدا ان کو علم دے۔ البتہ تمام انبیاء علیہ السلام سے حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا علم زیادہ ہے، اور خدا نے ان کو اس قدر علم دیا کہ اور کسی کو نہ دیا، اور باوجود علم کثیر ہونے کے یہ بفرمان خدا دعا مانگتے تھے، رب زدنی علما، اے پروردگار مجھے علم میں زیادتی عطا فرما۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصیاء علیہ السلام، ائمہ معصومین علیہ السلام، علی علیہ السلام سے لے کر امام مہدی عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف تک ان کے علم کے صحیح وارث ہیں، اور کوئی نبی یا وصی ان کے پائے علمی تک نہیں پہنچ سکتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر ہوں اور علی علیہ السلام اس کا دروازہ ہیں۔ الحاصل وہ مسائل جن کا اصلاح معاشرہ انسانی سے تعلق ہو، خواہ وہ تدبیر نفس سے مرتبط ہوں یا تدبیر منزل و سیاست ملکیہ سے وابستہ ہوں، ان میں وہ علم کلی کے مالک تھے، اور علاوہ ازیں تاریخی مسائل یا ما کان و ما یکون کے حوادث و واقعات ضروری حد تک جانتے تھے، حتیٰ کہ
کسی سائل کے جواب میں وہ عاجز نہیں آ سکتے تھے، اور خداوند کریم حسب مصلحت ان کے علم میں اضافہ فرماتا رہتا ہے۔ اسی طرح کچھ اور بھی چیزیں، بہرحال وقت پورا ہو چکا ہے اس لیے میں یہیں پر رکا ہوں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔